ہاں ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کے اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کفر دنیا ہے بس، آخرت میں کچھ نہیں۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، اس دنیا میں نہ ماننے والے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کے عمل ہی ایسے تھے، گناہ تھے۔ گناہ جو ہیں وہ خیر کو تھوڑی لاتے ہیں، وہ تو مصیبتوں کو لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اپنے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بناؤ، اپنے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی خرابی میں مبتلا کرنے میں کمی نہ کریں گے۔ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑو، یقیناً بغض ان کے منہوں سے نکل چکا ہے، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ بتانا کپڑے وغیرہ کو اندر سے جس چیز کے ساتھ بھرا جاتا ہے اس چیز کو بتانا کہتے ہیں۔ بتانا وہ کپڑا ہوتا ہے جو پلنگ کے اوپر بچھائے جانے والے کپڑے کے نیچے ہوتا ہے، اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا بتانا ہے، یعنی اس کے ساتھ غم خواری کرنے والا ہے۔ تو ایسی غم خواری ہمیں نہیں چاہیے۔ دلی تعلق جو ہے نا وہ صرف اور صرف تقوی والے لوگوں سے ہونا چاہیے، بس۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم وہی لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو، جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کی ساری کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ وہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں، یقیناً اللہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ کیا کرو گے؟ غصے میں کیا ہوتا ہے؟ جو بات ہے اس کو سمجھو۔ کیا خدا نہ خواستہ قرآن مجید ہو، اللہ کے رسول ہوں، انہوں نے تمہارے نقصان کی باتیں کی ہیں، یا تمہیں خدا نہ خواستہ قتل کرنے، تمہیں لوٹنے اور تمہارے گھروں اور علاقوں کو برباد کرنے کی باتیں کی ہیں؟ خام خواہ غصہ ہے، یہ خیر ان کے پاس کیوں آ گئی؟ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے دے۔ کسی اور کے پاس اگر خیر ہو تو اس پہ غصہ کیوں نہیں آتا؟ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے گی، یقیناً جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو دشمن ہوتا ہے نا، یہ اس کی کچھ صفات اللہ نے یہاں بتائی ہیں کہ جس کی یہ حالت ہو کہ اسے سخت عداوت اور بغض ہو، اور وہ اہل ایمان پر مصیبت آنے سے خوش ہوتا ہو، کیا وہ اس کا اہل ہے کہ اس کو رازدار دوست بنایا جائے؟ ایسے دوست سے تو پناہ مانگنی چاہیے، چاہے اپنا کیوں نہ ہو۔ آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کرتا ہو۔ اگر وہ کوئی نیکی کی بات دیکھے تو اس کو دبا دے، اور اگر کوئی برائی کی بات دیکھے تو اس کو پھیلا دے۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ، انہیں اچھائی نظر نہیں آتی، اور برائی، معمولی سی برائی ان کو بہت بڑا شتیر نظر آتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تم بس صبر سے کام لو اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو تو یہ دشمن کے مقابلے میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے احد کی طرف نکلے، آپ جنگ کے لیے مومنوں کو مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہ مورچوں پر متعین کرنا یہ نبی کا کام ہوتا ہے؟ میدان جنگ وہ تو فوجی ہوتے ہیں، آرمی چیف ہوتا ہے، وہ باقاعدہ اسٹڈی کی جاتی ہے کہ کس کس جگہ پر اپنی پوائنٹس بنائے جائیں جہاں پر ہم وار اسٹریٹجی جو ہے نا بنا کے کامیاب ہوں، اور یہی وہ اہم چیز ہوتی ہے مورچہ بندی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں آپ خود مومنوں کو مورچوں پر متعین کر رہے تھے،
یہ کیا چیز ہے؟ کوئی اللہ کے رسول صرف نبی تھے، رسول تھے؟ نہیں، میدان جنگ کے بھی ماہر تھے، لڑائی کے بھی ماہر تھے، اور آپ کو پتا تھا کہ وار اسٹریٹجی کیسے بنانی ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہارنے کا ارادہ کیا، اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مسلمانوں میں کچھ قبائل کے لوگ تھے، وہ دوسروں کے پروپیگنڈے میں آ کے تو دیکھا کہ وہ عبداللہ ابن ابی منافق جا رہا ہے تو ان کی ہمت ذرا ڈھیلے پڑ گئے، ان کا ہم بھی جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے چند مسلمانوں کو توفیق دی کہ انہوں نے جا کے ان کو سمجھایا، حوصلہ دیا، اور وہ پھر واپس پلٹ آئے اور مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم نے ہمت کیوں ہاری؟ حالانکہ یقینی طور پر اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا، جبکہ تم اس وقت کمزور تھے۔ دوسروں کے پروپیگنڈے میں آ کے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ماضی میں ایسا ہو چکا ہے، اس وقت تم 313 تھے، اب تو بہت زیادہ ہو۔ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ استقول للمؤمنین، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ خوشخبری کافی نہیں کہ تمہارا رب اتارے ہوئے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ کہ میدان بدر میں آپ نے یہ فرمایا تھا۔ بلا، کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور وہ دشمن تمہارے پاس اپنے جوش سے آئے تو تمہارا رب بھی 5000 نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ صبر اور تقوی اختیار کرنے کی صورت میں ہی اللہ کی مدد آتی ہے اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر فتح عطا ہوتی ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ نے اس مدد کو تمہارے لیے خوشخبری ہی بنا دیا اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو بس اللہ ہی کے پاس ہے جو بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ مسلمان خوش ہو گئے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، اور یہ مدد اس لیے بھی آئی تاکہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا وہ انہیں ذلیل و پسپا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ تو ان کی لیڈرشپ وہی مار دی گئی۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں۔ آپ کو گڑھے میں پھینکا گیا، آپ کی یہ جو ربائی دانت ہے یہ ٹوٹ گیا، سر میں بھی زخم لگا۔ اس وقت آپ سر سے اپنے خون کو پونچھ رہے تھے اور یہ فرماتے جاتے، کیا فرما رہے تھے؟ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم وکسروا رباعیتہ وہو یدعوہم الی اللہ، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے سر پر زخم لگا دیا اور اس کا ربائی دانت توڑ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا لیس لک من الامر شیء، یہ ہدایت دینا یا کامیابی کا ہونا اللہ کے رسول اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، یہ ہے او یتوب علیہم، کہ وہ اللہ ان کی طرف توجہ فرمائے، یا او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، کہ وہ ظالم ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ توجہ فرمائے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سب اختیارات تسلیم کیے جائیں، نبی کے اختیار میں دوسروں کی ہدایت نہیں ہے۔ نبی کا اختیار صرف اتنا ہے کہ وہ لوگوں کو راہ دکھا دے اور ان کے بارے میں یہ مت سوچے کہ یہ فلاح نہیں پا سکتے۔ اس لیے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جہنم میں جائے گا، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں پھر معاملہ الٹا کر دیتا ہوں، جس نے جہنم میں جانا ہوتا ہے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں، اس کو توفیق دے دیتا ہوں کہ وہ مرنے سے پہلے کچھ اچھا کام کر لے، توبہ کر لے، اور جو ساری عمر نمازیں پڑھتا رہتا ہے اور دوسروں پر فتوے لگاتا ہے، وہ عین موت کے وقت اللہ اس سے ایسے غلط کام کروا لیتا ہے جس سے اس کے سارے پچھلے عمل جو نیک ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں اور مرتے ہی وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ یہ بندے کے اختیار میں کیا ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ ہے، سود لینے کا وقت آتا تو مقروض کہتا میرے پاس تو کچھ نہیں،
تو کہتے چلے میں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، اب 2 کی بجائے 4 لوں گا. منع کیا ہے. پہلے بھی ظلم ہے اور پھر اس کے بعد اور اس پر ظلم کیا جا رہا ہے. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اس معاملے میں، لین دین کے معاملے میں بھی اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم، اور مان لو ان تمام باتوں کو، یہ اللہ کی مغفرت کے اسباب ہیں. جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ اعدت فعل ماضی ہے، جس کا مطلب ہے یہ جنت اب بھی ہے جو تیار کر دی گئی ہے. اور اسی طرح اعدت للکافرین، جہنم کے بارے میں بھی آیا قرآن مبین میں کہ جہنم بھی تیار کر دی گئی ہے کافروں کے لیے. تو دونوں چیزیں تیار ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، سخت غصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے. یہ ہے وہ نیکی جس کی طرف سب کو دوڑنا چاہیے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنا چاہیے. یہ ہے ایمان والوں کی صفت، اور یہ ہوتے ہیں اصل پہلوان جو غصے کو پی جاتے ہیں. قیامت کے دن بہت بڑا اجر ہے اس کا. آپ فرماتے ہیں جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. اتنی بڑی بات ہے. آپ فرماتے ہیں غصہ نہ کرو، یہی تمہارے لیے جنت ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور جب ایسے لوگ کوئی فحش کام کرتے ہیں، بے حیائی کا، زنا ہے اور بڑے فحش کام ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں، یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ہم بڑا ظلم کر بیٹھے ہیں، بڑی زیادتی کی ہے، بہت ہی ناقابل معافی گناہ کر بیٹھے ہیں. میں مسلمان ہوں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ میں اس قسم کی فحاشی اور بدماشی کرتا. تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں. یہ بڑی اچھی صفت ہے کہ گناہ ہو کوئی بڑے سے بڑا اور فوراً بعد اللہ یاد آ جائے. کیا مطلب؟ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یار میں مسلمان ہوں، کیا یہ زیب دیتا تھا مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے. اور ذکر اللہ، فوراً ڈھہ پڑتے ہیں اللہ کے آگے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا. فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں. اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخش دے؟ تو اللہ ہی بخشنے والا ہے، تو اللہ کیوں نہ بخشے. اور لیکن وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں یہ غلط کام تھا، آج کے بعد یہ دوبارہ نہیں کرنا، اس پر اصرار نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرنے والے سے وعدہ ہے کہ جو اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ بھی بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہو جاتا ہے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا، مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں بنو آدم کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح باقی رہے گی. اللہ نے بھی فرمایا، اس کو فرمایا تم یہ قسم کھاتے ہو تو سنو میری بات، مجھے بھی اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا جاؤں گا. گناہ خواہ کتنے ہوں، کتنے ہی گناہ ہم کریں، استغفار کرنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تمہیں بخشتا رہوں گا، تیرے جو بھی گناہ ہوں گے، اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھے ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو
تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں اس کے در کو چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا. لوگو قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں. ماننے والوں کو بھی ہم نے بچایا، نہ ماننے والوں کو بھی ہم نے سزا دی. یہ واقعات ہیں، انسانی تاریخ بڑی پڑی ہے. ہم قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں. فسیروا فی الارض، تو زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کتنا برا ہوا. ھذا، یہ قرآن بیان للناس، لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے. ہم تقریریں سننے کے شوقین ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تقریر کر رہا ہوں، میرا بیان سنو، یہ بالکل واضح ہے. وَھُدًى وَمَوعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم کمزور نہ ہو اور غم نہ کرو، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. شرط یہ مومن بنو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی. اِن یمسسکم قرح، اگر تمہیں میدان احد میں کوئی زخم لگا ہے، تمہارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو بدر میں ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے. تم نے بھی ان کے 70 افراد مارے تھے اور تمہارے بھی اتنے شہید ہو گئے. اور ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. آج ان کو فتح، تمہیں شکست، کل کو تم کو فتح، انہیں شکست. اور احد میں شکست اس لیے تھی تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو جان لے. کون منافق ہے؟ منافق چھوڑ کے چلے گئے تو ایمان والے آ گئے. اور تم میں سے کچھ کو شہادت کا درجہ دے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے بھی تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے. ہاں، اللہ تعالیٰ ایمان کو بھی تھوڑا سا جانچتا ہے نا کہ کتنے پانی میں ہے مومن. تو اس طرح ایمان نکھر جاتا ہے بندے کا، خالص ہو جاتا ہے. ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم بس کلمہ پڑھ کے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا اور کون صبر کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً جنگ میں موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو تم موت کی تمنا کر رہے تھے. کہتے تھے اللہ موقع دے، تیری راہ میں شہید ہونا چاہتے ہیں. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو بے شک اب تم نے اس موت کو دیکھ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ایسے دیکھا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، رسول اللہ کی شہادت کی افواہ جب کفار نے اڑائی تو مسلمانوں تم نے کیا کیا؟ ہتھیار پھینک دی اور کہا کہ اب کیا ضرورت ہے جینے کی، اب تو اللہ کے رسول شہید ہو گئے. فرمایا وما محمد الا رسول، یاد رکھنا محمد صرف اور صرف تمہارے لیے رسول ہے. وہ صرف ایک رسول ہی ہے. محمد کو بطور رسول کے لینا آپ نے، محمد کو بطور ذات کے نہیں لینا. یہ شخصیت، یہ ان کا جسم چند عرصے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. وہ جب تک ہے وہ اللہ رکھے گا اس کو، لیکن اس کی رسالت اس کے بعد قیامت تک باقی رہنے والی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا سے قد خلت من قبل رسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، کیا بھلا پھر اگر وہ فوت ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تبھی وفات ہوتی ہے، یا میدان جنگ میں لڑتے لڑتے قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی دین چھوڑ دو گے؟ اب جینے کا کیا فائدہ؟ اب اسلام بس ختم. جب تک آپ تھے آپ کی ذات سے ہمیں محبت تھی، مگر رسالت کو ہم سمجھے نہیں. پھر وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکے گا. یہ اللہ کا دین ہے بھائی، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس کو قیامت تک میں نے باقی رکھنا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو اللہ جلد اچھا بدلہ دے گا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا. موت کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے،
بس یاد رکھیں. اور جو کوئی دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت میں اپنی کوششوں کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں دے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد اچھا بدلہ دیں گے. سوچ لیں ہمارے عمل کس مقصد کے لیے، نیت کیا ہے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. موت تو ویسے ہی آنی ہے، کوئی نہیں بچے گا، چاہے کوئی کہیں بیٹھا ہو. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں انہیں جو کچھ بھی پیش آیا وہ ایمان ان کا ایسا تھا کہ اس پر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ دبے. اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یہ صفات ہیں مومن کی. ایمان بندے کو ایسے بنا دیتا ہے کہ بس کچھ بھی ہو اللہ میرا ہے، بس اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں جو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے. اور اللہ کی راہ میں قربانی دے رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ اس سے بڑھ کر مجھے دینے والا ہے. وما كان قولهم، اور ان کی کوئی بات سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ انہوں نے گڑ گڑا کر کہا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو اور ہماری کسی بھی معاملے میں کی گئی ہماری زیادتیوں کو بخش دے اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائی. ان میدان جنگ میں ان کی دعا ہوتی، تو ان کو کثرت تعداد پہ فخر نہیں ہوتا تھا، اللہ کی مدد پہ بھروسہ ہوتا تھا، اس لیے ثابت قدم ہوتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ مدد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آئے گی. تو استغفار کی اہمیت بھی دیکھیے کہ اے میدان جنگ میں صبر اور استغفار کو اکٹھا کر لیا انہوں نے اپنی دعا میں. اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو یہی دعا موزوں ترین دعا ہے، کیونکہ مصائب کی وجہ بھی گناہ ہی بنتے ہیں. اس لیے گناہوں کی بخشش عین اس موقع پر مانگنا بہت بڑی سعادت ہے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ نے ان کو دنیا میں اچھا بدلہ عطا کیا، اور آخرت کا بدلہ تو کیا ہی اچھا ہے. اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل کفر کی طرف پھیر دیں گے، پھر تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے. آپ دیکھ لیں کتنا کہنا ان کا مانا جا رہا ہے، کتنا دین ہم سے رخصت ہو گیا ہے، کتنی ان کی اطاعت ہو رہی ہے، کتنے ان کے کام ہمیں اچھے لگتے ہیں اور کتنے دین کے کام ہمیں اب برے لگنے لگ گئے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کیا فائدہ ہے دنیا کا یا آخرت کا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں؟ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، سنو اس موقع پر بھی اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. اللہ کے بن جاؤ. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، جنہوں نے کفر کیا ہم ضرور ان لوگوں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ شریک بنائے جن کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کا. مسلمان بن جائے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو بتائیے ایک مشرک بت پرست چھوٹے سے بت سے جس کو ہاتھ سے بنایا اس سے وہ ڈرنے والا ہو تو کیا وہ مسلمان سے ڈرے گا؟ نہیں، اس کو تو موت سے ڈر لگتا ہے. تو اس لیے یہ وہ روب ہے جو اللہ فرماتا ہے تمہارا ایمان اگر ہو تو ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں. تو شرک کا بہت بڑا نقصان بھی ہے. شرک زندگی میں خوف اور بے برکتی کا باعث بنتا ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنی مدد کا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے. میدان احد کی بات ہے. یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کے حکم کے بارے میں باہم جھگڑا کیا، وہی درہ جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس کو مت چھوڑنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں، اس جگہ کو نہ چھوڑنا. مگر وہاں وہ آپس میں لڑ پڑے. 50 تیر انداز تھے، وہ لڑ پڑے. اور انہوں نے کہا نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ اس لیے فرمایا تھا جب تک میدان ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا. اب دشمن بھاگ گئے، اب چلتے ہیں. مگر قائد نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ جگہ بالکل نہ چھوڑنا جب تک کہ میں حکم نہ دوں. تو کچھ چھوڑ گئے کہ مال غنیمت جا کے اکٹھا کریں، اور پیچھے سے پھر خالد بن ولید اپنے گھوڑ سواروں سمیت آئے. انہوں نے نہ صرف ان کو شہید کیا بلکہ پیچھے سے اٹیک کر کے بہت سے مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا. اور جو ہی اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی مال غنیمت جس سے تم محبت رکھتے تھے تو تم نے رسول کی نافرمانی کی.
کیونکہ تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا کو چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو آخرت کو چاہتا ہے. پھر اس نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اس نے تم سے درگزر کیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. پردہ پوشی بھی کر دی، خطاب بھی سب کو کیا. مخالفت کرنے والے چند لوگ تھے مگر نصیحت سب کو کی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کا یہ مومنوں پر بڑا فضل ہے کہ وہ مومنوں کے لیے خیر یا مصیبت جو بھی مقدر کرتا ہے، صبر اور شکر کرنے کی صورت میں بھی انہیں جزا سے نوازتا ہے. اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، اس وقت پیچھے جو دشمن نے اٹیک کیا تو تمہاری حالت یہ تھی کہ جب تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی ایک کو بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہا تھا، تو اس نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر رنج نہ کرو جو تم سے چھن گیا، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. شہادتیں ہو گئی، خود زخمی ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اس کا غم بھی تھا. بہرحال یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہونا تھا. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ غم نہ کرے. سچی بات یہ کہ شرح صدر کا عادی بنائے اپنے آپ کو. حقیقت ہے بعض اوقات کچھ ایسی ٹینشن بھی ہم لے لیتے ہیں، فکر بھی لے لیتے ہیں جو انجانی سی ہوتی ہے، اور ایک ہماری عادت بھی بنی ہوئی ہے کہ اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی ہم فکر مند رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. تو اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ اس غم کی دو دیا ہوا ہے ان کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے کئی لوگوں سے اچھا مجھے بنایا ہے، مجھے بہت کچھ نواز رکھا ہے. غم کرنے کے نقصانات ہیں. غم انسان کے لیے تنگی پیدا کر دیتا ہے. کبھی غموں کی بحث انسان کو بہت سے مفید کاموں سے بھی روک لیتی ہے. اچھا بھلا موڈ ہوتا ہے کسی کا، آیا غم کی بات کی، اس کو بھی غم میں مبتلا کر دیا. اور یہ اکثر و بیشتر میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے. میاں متفکر ہے، اس کو غم ہے تو اس نے یہ شیئر کر دیا بیگم سے. بیگم جو اچھی بھلی تھی وہ بھی بیچاری فکر میں لگ گئی، اس کے بھی ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. تو ایسی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. کبھی انسان کو نفسیاتی گرہیں لگا دیتی ہے یہ غم. تو جو چیز چھوٹ جائے اس پہ کیا غم کرنا ہے، بس ٹھیک ہے بھی اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا. قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر، اللہ نے جو چاہا کر دیا. بس ہم کیا پسند کریں نہ پسند کریں، بس اللہ کا فیصلہ ہے. اور یہ بھی جان لیں کہ غم کبھی بھی غائب ہونے والی چیز کو واپس نہیں لا سکتا، بلکہ یہ انسان کی مصیبت میں اضافہ ہی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ لوگوں اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو یوں نہ کہو اگر میں اس طرح کرتا تو یوں نہ ہوتا، بلکہ کہا کرو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور اللہ نے جو چاہا وہی کر دیا. آپ فرماتے ہیں لو کا لفظ ہے نا، اگر میں اس طرح کرتا، آپ فرماتے ہیں لو کہنے سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے، کہتا بس اب یہ اللہ کا نہیں رہا، اب یہ میرا ہے. ہم اور غم سے بھی ہم نے پناہ مانگنی ہے. آپ نماز کے بعد اکثر و بیشتر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. تو یہ لمبی سی دعا ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اس نے تم پر غم کے بعد اونگ کی شکل میں، یہ میدان احد کی بات ہے، اونگ کی شکل میں امن نازل کر دیا، جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا اور ایک گروہ کو ان کی جانوں میں فکر میں ڈال دیا. وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والا گمان کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ہمارے لیے بھی کیا اس معاملے میں سے کسی چیز کا کوئی اختیار ہے، ہم سے تو مشورہ نہیں کیا جاتا، چل پڑے ہیں لڑائی کو، اب بھگتے خود. کہہ دیجئے نااہل قیادت ہے، نعوذ باللہ اس قسم کے کامنٹس ہوتے ہیں. کہہ دیجئے بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپا رہے تھے جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے. یہ جو بات ہوتی ہے نا، اس طرح کی باتیں جب لوگ کرتے ہیں تو ڈبل ذہن ہوتا ہے ان کا، باتوں میں دو مفہوم ہوتے ہیں. تو یہ وہ بات ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے. ہمارے بھی اختیار ہی نہیں ہے، جو قیادت ہے یہ اس کا قصور ہے، ورنہ ہم تو لوگوں کو بچا لیتے. کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کے حق میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا تو اپنی موت کے مقامات کی طرف نکل پڑتے.
اور یہ اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اسے آزما لے، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے خالص کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے موت سے بندہ یہ نہ کہے کہ بھئی یہ ہوا تو اس وجہ سے موت آ گئی، شہادتیں ہوئیں، یہ باتیں نہیں ہیں۔ ان الذین تولوا منکم، یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے اس روز پیٹھ پھیر گئے جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، دراصل شیطان نے انہی کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے انہیں پھسلا دیا تھا، اور یقیناً اللہ نے ان سے درگزر کیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت بردبار ہے۔